بات یہ ناظرین کہ ایمان، اخلاص، ادب، محبت، مودت، شجاعت، استحکام، ثابت قدمی، استقلال، عزم، حوصلہ، فداکاری، جانثاری اور وفاداری کی بلندیوں پر ناظرین جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک ہستی ہمیں نظر آتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت و جلال میں اپنی مثال آپ ہیں، جنہیں پوری کائنات ناظرین شہنشاہ وفا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ ایک لشکر کے علمبردار نہیں بلکہ مکتبہ شہادت کے سپہ سالار ہیں، جن کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ دنیا انہیں قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارا کرتی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی۔ یہ بڑی ریزمبلنس ہے ناظرین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت میں اور آپ کی ولادت میں، کہ آپ نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک آپ کے بھائی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنے دست مبارک میں نہ لے لیا۔ یعنی پہلا دیدار آپ علیہ السلام نے رخ امام علی مقام کا کیا۔ اب اگر میں ناظرین عشق کی اینک لگا کر یہ جملہ ادا کر دوں تو مجھے ادا کرنے دیجئے کہ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ قدرت نے سب سے پہلے حسین کے حسین چہرہ مبارک کا دیدار کرا کر یہ بتلا دیا کہ اب آپ کو اسی کو دیکھ کر جینا ہے اور اسی کو دیکھ کر اسی چہرہ مبارک پہ فدا ہونا ہے۔ بچپن ہی سے ناظرین مولا عباس علیہ السلام کو یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت اور مودت تھی، مگر یہ مودت عقیدت کے سانچے میں ڈھل کر ایسی غلامی کا چولا پہنے ہوئی تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھائی تھے، مگر ام البنین سلام اللہ علیہا کے نور نظر نے اپنی عظیم ماں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھرانہ اہل بیت کی غلامی کو اپنا ایسا سرمایہ حیات بنایا ناظرین کہ کبھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ آقا و مولا و امام کہہ کر پکارا۔ بس ادب کا کوئی ایسا رنگ نہیں ناظرین جو حضرت عباس علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حق میں اختیار نہ کیا ہو، کوئی ایسی نیکی نہیں جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ کی ہو، کوئی ایسی قربانی نہیں ناظرین جو انہوں نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور نہ کی ہو۔ جانثاری، وفا اور ایثار کی وہ مثال قائم کی کہ جس کی نظیر تاریخ بشریت میں ناظرین مل ہی نہیں سکتی۔ ناظرین کرام جن کا نام شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عباس رکھے تو پھر وہ ایسے شیر کیوں نہ بنے جن کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جاتے تھے۔ اور یہ منظر میدان کربلا میں سب نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام جس سمت بھی حملہ کرتے تھے سارے یزیدی وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ فن سپاہگری، جنگی علوم، مانوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ، سب کچھ دست مرتضیٰ علیہ السلام سے ملا۔ اسی وجہ سے ناظرین 14 سال کی کم عمری میں دنیا آپ کو ثانی حیدر کہہ کر پکارتی تھی، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ناظرین تاریخ میں مولا عباس علیہ السلام کی خلت کمالات کو کوئی بات بھی میلا نہیں کر پائی۔ قدرت کا حسن انتظام دیکھیے ناظرین، انتظام دیکھیے، یعنی یہ کیسا حسین انتظام ہے کہ ایک طرف ثانی زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے تو دوسری طرف ثانی حیدر مولا عباس علیہ السلام ہے۔ آج عباس کا نام عباس نہیں ناظرین بلکہ وفا ہے، ایثار ہے، اطاعت ہے، قربانی ہے۔ ناظرین کرام حضرت عباس علیہ السلام لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے، اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ان بلند ترین مقاصد اور عظیم ترین اصولوں کی خاطر شہادت کو گلے لگایا جن کی خاطر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ پس جناب عباس علیہ السلام نے انسانیت کی آزادی، عدل و انصاف کے فروغ، لوگوں کی فلاح و بہبود، قرآنی احکام کی نشر و اشاعت اور پوری انسانیت کو ذلت کے گڑھے سے نکال کر عزت و شرف و سعادت دلانے کے لیے اپنے بھائی و آقا امام حسین علیہ السلام کی طرح شہادت کو اختیار کیا۔ بس ناظرین اگر حریت کا کوئی استعارہ ہے، اگر آزادی کا کوئی استعارہ ہے، اگر غلامی کا کوئی استعارہ ہے، اگر وفا کا کوئی استعارہ ہے ناظرین کائنات میں رہتی دنیا تک، تو وہ ایک نام ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔